پی جے صاحب یہاں پہ ایک ایشو آ جاتا ہے ہمیشہ تھوڑے عرصے کے بعد کہ کام جو ہے وہ سارے کرتے ہیں پنڈی والے اور کریڈٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پولیٹیشنز کو یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو. یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا اسی طرح چلے گا؟ یہ رانا صاحب اسی طرح چلے گا. اچھا کیونکہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے. اچھا میں نام لیتا ہوں ان کے. ایک ہے وہ اپنا اعظم خان، ایک شہزاد اکبر، اور تیسرا ان کی جو اہلیہ ہیں یہ کیا ہے بشرا بی بی جو ہیں. ان تینوں نے اس پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر عمران نیچے گئے ہیں تو یہ اپنی اس وائف کی وجہ سے گئے ہیں. میں آپ کو دیکھو عمران میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، ساری عمر رہے گا اور رہے گا. بچپن سے کا ہے، آج بھی ہے. میں وہ نہیں ہوں کہ میں منافقت کروں. میں اپنے دوستوں کو، نواز شریف بھی اسی طرح میرا اتنا ہی پیارا دوست ہے، لیکن میں ان کو بتاتا ہوں سچی بات. میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی بہتری ہے، ان سے مجھے کچھ نہیں لینا نہ لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو صحیح ایڈوائس، رانا صاحب ان کو صحیح ایڈوائس دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ جتنے بھی آتے ہیں ان کے پاس اپرچونسٹ آتے ہیں، پیراشوٹسٹ آتے ہیں، اور اپنے مفاد پرست آتے ہیں. اور میں نے تو نشاندہی کی ہے، خدا کی قسم بیٹھ کے جاتی عمرہ میں کیا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہے، ان سب کو بتایا میں نے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ یا تو مجبور ہوتے ہیں کہ شاید ان کے ووٹ بینک ادھر ادھر ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں کہ یہ چینجز نہ کر سکیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کو، قوم کو اور ملک کو ایک نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کے صحیح ڈیسیجنز نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جاتے ہیں، اور آپ بار بار ڈیلی سوال یہی کرتے ہیں اور یہی جواب اس کے آتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جواب آتے ہیں کاسمیٹکس. ٹھیک ریئل ٹائم جواب نہیں آتا. ٹھیک ہے. کیونکہ سارا جو مسئلہ ہے جو ہماری پاکستانی سیاست میں ہے وہ الیکٹورل مسئلہ ہے. ٹھیک کہ جس طرح ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور جس طرح ہم پہ اندر جا کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اکراس دا بورڈ، ہم اس کو کیسے بلیک میل کرتے ہیں، کیسے اس کو اپنے نظریے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں. ود رزلٹ آپ کا جو لیڈر ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے. پی جے صاحب یہ کیسے ہو جاتا ہے جب when they hit the corridors of power or they make their way into the corridors of power, اس وقت تک تو سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، اس وقت تک ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. once they are there تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سائڈ ایک سرکل بن جاتا ہے کسی نہ کسی لیڈر کے ارد گرد، اور وہ اس کو جس طرح فیڈ کرتے ہیں اسی طرح وہ چلتا ہے. اس وقت کیوں نہیں وہ باتیں سنتے ہیں ان کی جب انہوں نے کوریڈورز آف پاور میں جانا ہوتا ہے یا ہٹ کرنا ہوتا ہے یا وہاں پہ راستہ بنانا ہوتا ہے یا وہاں پہ کوشش کرنی ہوتی ہے. کوشش میں کورٹس میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ لوگ اندھے ہوتے ہیں. اچھا یہ معراج محمد خان کی طرح چلے نا جناب، کہ جو کہ پرنسپل پہ چلا تھا، جو نہیں ہو گیا وہ پارٹی چھوڑ گیا تھا. یہاں پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہے نا، یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ان کے جب نمبرز بنتے ہیں یہ دوسری پارٹیوں میں جمپ کر جاتے ہیں. تو ان کا جو سیاسی ایک آپ کہہ لو کہ ان کی جو سیاسی قد ہے وہ ایک شارٹ لیوڈ ہے. آئی ڈونٹ نو رانا صاحب آپ تھے کہ نہیں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، تو میں نے سب سے پہلا بے نظیر اور نواز شریف کو سوال کیا تھا. میں نے کہا جی یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے آپ ان کو رکھیں گے؟ تو بے نظیر نے کہا کہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ نواز شریف کہتے ہیں نہیں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ زبردستی گئے ہیں جو نہیں گئے ان کے لیے سوچا جا سکتا ہے. بات یہ ہے آپ نے پرنسپل پہ لوگوں کو دیکھنا ہے یا ان کے مفاد کو دیکھنا ہے. آپ نے جو آپ کے پاس برے وقت پہ کھڑا نہیں ہوا تو آپ ان کا کنسیڈر کرو گے یا کیسے کرو گے مجھے بتاؤ. ٹھیک آج تو دیکھو نا، آج وہ لوگ ہیں جو کہ پرویز الہی کے گاڑی کے آگے ڈانس کیا کرتے تھے، ناچتے ہوتے تھے، آج یہاں زبردست قسم کے وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں. The thing is کہ نواز شریف کے اپنے ورڈز ہیں یہ، میں طلعت چودھری کی بات کر رہا ہوں، یہ تو کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. تو جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ایک عام آدمی اور ایک جو اس کا بچہ جو بڑا ہو رہا ہے جس نے آگے جا کے پاکستان میں حصہ لینا کسی شعبے کے اندر، وہ کیا سوچے گا کہ ہماری جو پولیٹیکل ڈائسپورا ہے وہ اسی طرح چلے گا جو آپ بھی سوال کر رہے ہیں. کیا ہم اسی نہر کے اندر اسی طرح نہاتے رہیں گے، گوتے کھائیں گے پھر نکل آئیں گے؟ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے پاکستان کے ساتھ؟ نو. ہمیں انٹیگریٹی اور وہ جو بابا ہے نا پاکستان کا
محمد علی جناح, وہ 3 چیزیں بڑی زبردست کہہ گیا تھا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. بھائی اگر یونٹی نہیں ہے کہاں چلو گے؟ آج دیکھ لو یونٹی کی مار کھا رہے ہیں, فیتھ دیکھ لو لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں, ڈسپلن اللہ ہی آپ کے سامنے ہے. تو the question is کہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ آج بھی آپ کے پروگرام میں کہوں گا, اگر کوئی آدمی اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے آج, وہ ہے عاصم منیر. ہمارے جنرل صاحب ہیں, یہ چیف آف آرمی اسٹاف, کوئی بھی ہو وہی ٹھیک کر سکتا ہے, کیونکہ ہم جو ہیں ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں, پیار سے نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ سم تھنگ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انٹروین کر لیں کسی ایک اچھی موڈیلٹی کے ساتھ, آئی تھنک کہ ہم یہ جو امپاس ہے, یہ جو ڈیڈ لاک ہے, ہیڈ لاک ہے, اور یہ جو چائلڈ لاک لگا ہوا ہے, اس سب کو ہم ان لاک کر سکتے ہیں. اینڈ اونلی ہی کین, نو ون ایلس کین. ٹھیک ہے جی. پی جے صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت, میں فوکس کر رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں وہ اتنے ڈیمیجنگ ہیں پی ٹی آئی کے لیے خود, تو وہ اس میں پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں, ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں, اور باہر سے میرے خیال میں کسی لوگوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی اتنا دے آر واشنگ دیئر لانڈری ان پبلک, یو نو. So if they don't stop doing that, ویسے it's high time they should do that, but لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہے. So what are the insecurities? یہاں پہ اس طریقے سے اگر چلتے رہیں گے تو خود ہی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہوتی نظر نہیں آتی ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ مجھے یاد آتی ہے مبشر یہ آلہ سنگھ کا, جو کہ فاؤنڈر ہے پٹیالہ کا, you know, and of course how Patiala became such a big state. تو آلہ سنگھ جب آیا تھا وہ اکیلا ہی آیا تھا عمران خان کی طرح, لیکن آلہ سنگھ نے اپنے پارٹی کو اور اپنے مسل کو اتنا تکڑا کیا کہ ایک وہ بہت بڑے ایک ایریا کا ایک اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ بن گئی. لیکن اس نے ڈپلومیسی استعمال کی. پی ٹی آئی ڈپلومیسی استعمال نہیں کر رہی, وہ ایک کنفرنٹیشنل پالیٹک کر رہی ہے جس کے اندر نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں, بٹ آن دا کنٹرری آپ اپنے ووٹ بینک کو ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایک مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی آنی چاہیے. اگر انہوں نے پالیٹکس میں رہنا ہے اور پاکستان کی پالیٹکس میں رہنا ہے تو پھر انہوں نے وہی کرنا ہے جو باقی پارٹیز کرتی ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا حال دیکھ لیا, ایک نیشنل پیپلز پارٹی تھی فرام کراچی ٹو لنڈی کوتل, اب وہ کیا ہوگی ہے, مارجنلائز اینڈ ریجنلائز کراچی کی ایک پارٹی, سندھ کی ایک پارٹی ہوگی. آپ مسلم لیگ کو دیکھ لو, دی اونلی ٹائم مسلم لیگ آگے نکلی ہے دیٹ واز ڈیورنگ جنرل مشرف's ٹائم, کہ جب اس کا ایک پریزنس سندھ کے اندر بھی تھا اور بلوچستان میں بھی تھا, فرنٹیر میں بھی تھا. یہاں آج آپ دیکھو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل وہ بھی مارجنلائزڈ ہے, وہ پنجاب کی پالیٹکس میں آئے ہوئے سارے, باہر ادھر ہے کوئی نہیں. سو ہماری یہ جو فریگمنٹیشن ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل سرکل اتنا خراب ہو گیا ہے. آپ تو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنا خراب ہو گیا کہ یہ خود ہی خراب کر رہے ہیں اس کو. دیکھو جب اگر کوئی چیز غلط ہے تو ساری باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک پارٹی نیچے جا رہی ہے, سارے جمپ کر کے اسی بینڈ ویگن پہ اس کا قیمہ نکالنے کی پہ لگے ہوئے, یہ نہیں سوچ رہے کہ لانگ ٹرم کے اندر آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمیج کر رہے ہو. دیکھو جب تک آپ لانگ ٹرم یہ نہیں سوچو گے تو یہ تو شارٹ ٹرم ہے کہ آج مجھے پاور مل جائے, کل اس کو مل جائے گی, کل اس کو مل جائے گی, لیکن آپ کو پولیٹیکل انفراسٹرکچر بالکل ہی ویک رہے گا. آپ کی جو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ یا تو کیٹل ٹریڈنگ اینڈ یو نو ڈاگ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو گریز کرنا ہے, اس سے دور رہو. لانگ ٹرم بھائی سب جتنے بھی لوگ آتے ہیں رانا صاحب, یہ آتے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے, اور اس کے اندر اگر آپ میں کروں گا, آپ نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر کوئی مین آگے سکسیسفل نہیں ہوا ہے, ہمیشہ ہم سکسیسفل ہوئے ہیں. اور یہ یہاں کیٹیگری کوئی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کوئی لیوریج دیتی ہے, نہ یہ پی ٹی آئی والے کچھ بیک فٹ پہ 2 منٹ چلے جائیں, آگے چلے جائیں. دیکھو نا اب انہوں نے کیا کر دیا, وہ 10 سال وہ قید ہو گئی ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ اتنا بڑا جرم تھا یار کہ آپ ان کو 10 سال قید دے دو, اور یار ان کو ریپریمانڈ کر دو, ان کو کہو کہ بھائی ڈونٹ ڈو اٹ اگین, دس از اگینسٹ our national interest, this is not on, enemy will take notice of it. آپ ان طریقے سے آپ کر سکتے ہو. آپ نے تو ایک ایسی دہشت گردی بنا دی, دہشت گردی تو ڈیلی ہمارے ادھر چل رہی. خیبر ادھر دیکھو, بلان ایکسپریس کیا ہے, خیبر کیا ہو رہا ہے, فرنٹیئر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم کیا کر رہے ہیں, what are we doing there? آپ کے پاس جو سٹنگ ٹارگٹ ہے آپ اس کو پکڑ رہے ہو. That is not the way forward.
یہاں ہمیں آل اراؤنڈ جب تک نیشنل پولیٹیکل یونٹی نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم میں اس کو گند کہتا ہوں, اسی گند کے اندر ہم سارے ملوث رہیں گے. اس کے اندر ہم کویک مار کے اندر کوئی ایک ڈوبے گا, کوئی سوئم کر کے باہر آ جائے گا, پھر کوئی ڈوبے گا, اور یہ آپ کی کہانی چلتی رہے گی. کیا ہمیں پاکستان اس طرح چلانا ہے؟ کیا ہم نے, آپ مجھے دیکھ لو 47 سے لے کے ہمارا پرابلم کیا ہے؟ گورننس کی پرابلم ہے. کوئی ایک گورنمنٹ نکالی, کوئی ایک دن کی آئی, مہینے کی آئی, ہفتے کی آئی, کوئی ادھر ہو گیا, کوئی ادھر ہو گیا. کیا از دس ہاؤ وی رن دا کنٹری یار؟ ساتھ ہم کہتے ہیں ہم نیوکلیر پاور ہے, بڑا فخر ہے ہمیں, ہم نیوکلیر پاور ہے, لیکن وہ آپ کریڈٹ دو فوج کو کہ جو کر گئی آپ کے ساتھ. یہ جو دوسرا پولیٹیکل ڈیسپورا یہ کیا کر رہا ہے اپارٹ فرام گیٹنگ انٹو پاور اینڈ کہ میں نے ہی پاکستان کو چلانا ہے؟ اور بھائی جان کوئی اکیلا نہیں چلا سکتا, یہ مل کے چلے گا اور مل کے ہی چلا سکتے ہیں. اور ورنہ آپ کا وہ پھر ایک بندہ تھا نا, وہ کیا کہتا, پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. پی جے صاحب ویری کوئکلی, آپ کو کوئی یہ جو 5 اگست والی بات ہے اس میں کوئی نظر آتا ہے کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ دیکھیے جی, یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ریلا آئے گا, ولیجز اڑا دے گا اور ایک ریولوشن آ جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک, میری نظر کے اندر گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریس ہونا چاہیے, ان سے بیٹھ کے بات کرے. کیونکہ اگر تو یہ گورنمنٹ ان اپوزیشن ہے اور اگر یہ جلسے اس طرح کریں گے تو ریمبر ون تھنگ, وہ کہاوت ہے what goes around comes around. تو کل اگر آپ آئیں گے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ بیٹھ کے بات کر لیں, لوگوں کو نکال کے کیا ہوگا, کیا مجھے بتا دیں کیا ہو جائے گا, مجھے بتا دیں ٹھیک ہے, کچھ ہوگا. I don't think so. بیٹھ کے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے جی.